پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے درس کا ایک حصہ بھی ہے کہ قرآن پاک کا کی آیتوں کا ترجمہ پڑھنا کیسا جائز؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ترجمہ لکھا ہی گیا ہے پڑھنے کے لیے، تفسیر لکھی گئی ہے پڑھنے کے لیے. پڑھنا اور چیز ہے، اس سے مطلب نکالنا ایک الگ چیز ہے. پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، ترجمہ ہو گیا. آپ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ترجمہ ہو گیا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ترجمہ ہو گیا. پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے مطلب نکالنے لگ جائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ نکلا، اس سے یہ معنی سمجھ میں آیا. ہلاکت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ اجازت تو آپ ہے، ہمیں کیا ہمارے استاذوں کو ملی. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اسی سلسلے میں آج کا درس کا ایک حصہ بھی ہے. میں جس کتاب سے آج درس کا شروعات کر رہا ہوں، بڑی مبارک، بڑی مقدس، بڑی عظیم کتاب ہے. اس کتاب کے بارے میں اتنا ہی جان لو کہ سرکار نظام الملت والدین محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے پاک پتن میں بابا فرید الدین کے پاس گئے تھے. بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے وہاں سبقاً اس کتاب کو مکمل طور سے پڑھا. اور بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار نظام الدین اولیاء کو اس کتاب کی سند دی. یہ عقیدے کی بڑی مشہور کتاب ہے، قریب 950 سال پہلے لکھی گئی ہے. اس کتاب کے لکھنے والے بزرگ جو ہیں وہ داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہیں. ان کا انتقال ہریانہ میں ہوا ہے، اور ہریانہ میں سرسا کوئی جگہ ہے، سرسا میں ہی ان کا مزار ہے. تقریباً آج سے 150 سال پہلے ان کے مزار کا نشان معلوم تھا. ابھی فی الحال کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ سرسا میں ان کا مزار مبارک موجود ہے. مستجاب الدعوات بزرگ تھے، اور یہ عقیدے کی بڑی مشہور بڑی مبارک کتاب ہے. اس کا نام ہے تمہید ابو شکور ثانوی. اس کا کتاب عربی میں ہے، اس کا ترجمہ جو اردو میں ہوا اس کا نام رکھا گیا عقیدہ اہل سنت، عقائد اہل سنت. تو اس کتاب سے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. اسی میں سے ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو. یہ جو آپ فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں، اصالہ ثواب، صدقات، خیرات کرتے ہیں، اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ جو ہم یہ کام کریں گے تو اس کا ثواب مرحوم کو جو انتقال کر گئے ان کو پہنچے گا. یہ آپ اسی نیت سے کرتے بھی ہیں. اب اس سلسلے میں یہ بات آپ جانو کہ ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے معتزلہ. کیا نام ہے؟ معتزلہ. بہت سارے فرقے ہیں مگر میں معتزلہ کے بارے میں بتا رہا ہوں. معتزلہ جو فرقہ ہے اس کا ماننا یہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ زندوں کے عمل کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا. کیا ماننا ہے؟ زندوں کے عمل کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا. اور اس کی بربادی تو دیکھو کہ اس فرقے نے قرآن پاک کی ایک آیت سے مطلب نکالا ہے. ایک آیت سے اس کا مطلب نکالا ہے. تو جو لوگ مانا سمجھ کے ہم سب سمجھ لیں گے. دیکھو اس نے آیت کوٹ کیا کل نفس، اس نے جو ہے یہ نوٹ کیا جزاء بما كانوا يعملون، تو قیامت میں جو کام کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور غیر نے جو کام کیا ہے اس کا بدلہ اس کو نہیں ملے گا. اس آیت سے ظالموں نے یہ مطلب نکالا. اور پھر آگے تو یہ بیان کر دیا کہ دعا کرنا، صدقہ کرنا، دنیا میں کوئی نیک کام کر کے اشارے ثواب کرنا، اس کا ثواب مرحوم کو نہیں ملتا. یہ کیسے حالات ہوئی؟ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھا اور اپنا مطلب اس کے اندر ڈال دیا. وہ سمجھے کہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے قرآن کی بات نہیں کی. قرآن کی ایک آیت سے وہ ہلاک ہو گئے. اسی طرح سے ایک جماعت ہے جس کا نام خارجی ہے. کیا نام ہے؟ خارجی. جب جنگ صفین ہوئی تھی، حضرت علی
اس کی صفات کا سرے سے انکار کر دیا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ یہ آیت کے حوالے سے پہلا گمراہ ہوا، دوسرا بھی۔ اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ دیکھتا ہے مگر اس طرح کی آنکھ سے پاک ہے، اللہ پکڑتا ہے مگر ہاتھ سے جو تم سمجھتے ہو اس طرح کے ہاتھ سے اللہ پاک ہے، اللہ سنتا ہے مگر سننے سے تم کان جو سمجھتے ہو اللہ اس طرح کے کان سے پاک ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت ہیں جو اپنا ایمان و عقیدہ اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے بچانے ہیں۔ یہ گمراہ جو ہوئے کیسے ہوئے؟ قرآن کی آیتوں سے، اور قرآن نے اس کو بیان بھی کیا، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اسی سے گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگ ہیں جو اسی سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ترجمہ کا پڑھ لینا جائز ضرور ہے، یاد کر لینا یہ بھی اچھی بات ہے، مگر آپ سوچیں کہ ہم اس سے مطلب نکال لیں، اس سے مفہوم نکال لیں، اس سے مسئلہ نکال لیں تو سوائے ہلاکت سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کیسے جانو گے کہ یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ، متشابہ ہے یا محکم، یہ آیت کس درجے کی ہے، کیا ہے؟ اچھا مکہ میں نازل ہوئی تھی یا مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اس کا حکم کیا ہے، عام ہے یا خاص ہے، یہ ساری چیزیں اس آیت کے ترجمے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ خیر بہت سارے فرقے ہیں اور ان کا ذکر کرو تو لمبا ہو جائے گا، اتنا جان لو اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے، اور اس بات کے ساتھ کہ الحمدللہ قرآن پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں محکم آیتیں ہمیں سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑنے سے ہم کو روکا گیا ہے، مگر آیتیں جو محکم ہیں اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ انہیں چھوڑ کر ہم محکم آیتوں کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ ابھی وہی میں نے بتا رہا تھا کہ صدقات اس کو دے سکتے ہیں، صدقہ فطر، زکات، تو یہ سورۃ توبہ میں آیت ہے۔ اب سنیے، انما الصدقات، اگر کسی کو تھوڑی بہت عربی بھی آتی ہو نا تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہاں صدقہ کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہاں زکات کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، صدقے کا مسئلہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ صدقہ صدقہ بولتے رہو، یہاں زکات کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ صدقہ تو بہت ساری قسم کا ہوتا ہے، صدقہ نفل بھی ہوتا ہے اور صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ، تو یہاں جس آیت میں صدقہ کا لفظ تو موجود ہے مگر یہ صدقہ زکات والی بات ہو رہی ہے۔ اچھا پھر اس میں 8 لوگوں کا نام موجود ہے، فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، رقاب، غارمین، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، ان کو زکات دے سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں فقیر کا مطلب کیا ہوگا، مسکین کا مطلب کیا ہوگا، عاملین کا مطلب کیا ہوگا، رقاب کا مطلب کیا ہوگا، آخر مؤلفۃ القلوب کا مطلب کیا ہوگا؟ تو یہ مطلب کیسے سمجھیں گے آپ؟ ٹھیک ہے ترجمہ پڑھ لیا آپ نے اس آیت کا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ تو یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم پڑے گا۔ پھر اس میں 8 ذکر ہے، اس میں سے مؤلفۃ القلوب اس زمانے میں ہے ہی نہیں۔ اب کتنے بچے؟ 7 بچے، حالانکہ اس کی ڈیٹیل جو ہے درس میں بیان کریں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آیتیں محکم ہیں ان محکم کو بھی سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کی ضرورت ہے۔ کل جو ہے جو درس ہوگا بڑا لطف ہوگا، حالانکہ اتنا باریک ہوگا۔ ایک آیت ہے قرآن کے تیسرے بارے میں اور وہ یہ ہے کہ ظالموں نے مکر کیا ہوگا کرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اس آیت کا ترجمہ کر کے آج کے تقریباً 150 سال پہلے ایک آدمی گمراہ ہوا تھا، وہ پاکستان کا تھا اور اس کا نام عبد الغفور تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد الغفور تھا۔ اس نے قرآن کے خلاف پوری کتاب لکھی تھی اور یہ لکھا تھا کہ قرآن غلط کتاب ہے، عقل کے خلاف ہے، تعلیم کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اور بڑی گندے گندے اس نے اعتراض کیا ترجمہ پڑھ کے، کیونکہ حالانکہ تو نام تھا عبد الغفور، لیکن جب وہ اسلام سے پھر گیا تو اس کا نام ہوا دھرمپال۔ کیا ہوا؟ دھرمپال۔ دھرمپال نے جب اسلام چھوڑ دیا اور چلا گیا اس طرف تو بہت ساری کتابیں اسلام کے خلاف لکھی اس نے اس زمانے میں، اور اس کا جو بہت بڑا اعتراض تھا وہ قرآن پہ تھا، کیونکہ وہ کیا کرتا قرآن کی
اللہ نے سارے دنیا کے علوم چھپا دیے اس ایک آیت میں. واللہ ومکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. جس آیت کو پیش کر کے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ اللہ بھی مکاری کرتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ، اس آیت کو عالم دین نے نقل کیا اور اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت کے اندر دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی، سیاسی، معاشرتی، اخلاق، تصوف، شریعت